الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے. اور تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. اور رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. محترم سامعین کرام، آئیے سب سے پہلے سرکار ابد قرار، شفیع روز شمار، انیس بے کساں، چارہ ساز درد مندہ، مکی سرکار، مدنی تاجدار، ہادی سبل، دانائے کل، یعنی ختم الرسل، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذران عقیدت پیش کریں. پڑھیے بآواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم حضرات، ابھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں رب قدیر ارشاد فرماتا ہے: وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یعنی کہ اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اگر وہ تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں، ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں، تو ان کو اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو، اور جب ان سے بات کرو تو بڑی تعظیم سے بات کرو، اور ان کے لیے عاجزی اور انکساری کے پر جھکا دو رحمت و محبت سے، اور عرض کرو کہ اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا. حضرات محترم، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حقوق کے ساتھ والدین کے حقوق کا ذکر فرمایا، یعنی اپنی عبادت و بندگی کے بعد ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم فرمایا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید فرمائی. وہ اس لیے کہ بڑھاپے میں ماں باپ کو خدمت کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ان کی خدمت گزاری اور فرما برداری سے جی نہ ہارنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی بھی تنبیہ فرمائی کہ ماں باپ کو جھڑکنا اور ڈانٹنا تو کجا، والدین کے سامنے
یعنی ماں باپ کے سامنے زبان سے اف تک بھی نہ کہو، بلکہ ان سے بات کرتے وقت پورے ادب و تعظیم کو ملحوظ رکھو۔ اس طرح والدین سے بات کرو جیسے ایک خطاوار غلام اپنے آقا سے بات کرتا ہے۔ اور حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اور ہم نے تاکیدی حکم فرمایا انسان کو کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، اس لیے کہ اس کی ماں نے اسے شکم میں اٹھائے رکھا کمزوری پر کمزوری کے باوجود، اور اس کا دودھ چھوٹنے میں 2 سال لگے۔ اور شکر ادا کرو میرا اور اپنے ماں باپ کا، میری طرف ہی تمہیں لوٹنا ہے، میری ہی طرف تمہیں پلٹنا ہے۔ محترم حضرات، ماں باپ کی فرما برداری اتنا بہترین کام ہے کہ جلیل القدر نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیگر احسانات کا ذکر کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ وہ برم بوالدتی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ماں باپ کا فرما بردار بنایا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ماں باپ کا تابع دار ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات میں سے ایک انعام ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جہاں پر بے شمار احسانات و انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں پر ہے، ان انعامات و احسانات میں سے سب سے بڑا انعام اور احسان ماں باپ کا فرما بردار ہونا ہے۔ اب اس سے پتہ چلا کہ جو اولادیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام و احسان کا شکر گزار ہے، اور جو اولادیں اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام و احسان کا ناشکرہ ہے۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام و اکرام اور احسان کا ناشکرہ ہو تو قرآن مقدس اس کے لیے اعلان کرتا ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، یعنی کہ اے لوگو اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام و احسان کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے یعنی کہ ناشکرہ کرو گے تو یاد رکھنا ان عذابی لشدید، بے شک میرا عذاب سخت ہے، یعنی کہ میں تمہیں سخت سے سخت عذاب میں مبتلا کر دوں گا۔ اب اگر کوئی نوجوان یا کوئی اور اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو تو گویا کہ وہ کفران نعمت کرتا ہے، اور کفران نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب سخت سے سخت ہے، اور خاص کر ماں باپ کی نافرمانی تو اور سخت ہے۔ وہ ایسے کہ اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں اس کو اس کی سزا دیتا ہے، مگر ماں باپ کے نافرمانوں کو آخرت میں تو سزا دے گا ہی دے گا، مگر اس سے پہلے ماں باپ کے نافرمانوں کو دنیا ہی میں سزا دے کر اس کو مصیبت میں اور بلا یا کسی اور تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے، جسے دیکھ کر لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اپنے ماں باپ کا نافرمان بیٹا ہے۔ اس لیے اے نوجوانوں اپنے ماں باپ کو تکلیف مت پہنچاؤ، ورنہ آخرت کی سزا ملنے سے پہلے دنیا کی سزا میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اس لیے حضرات خاص کر اے میری ملت اور میری قوم کے نوجوانوں کبھی بھی اپنے ماں باپ کو تکلیف مت پہنچانا، بلکہ ہمیشہ ان کو راضی رکھنا اور ان کے سامنے عاجزی کا بازو پھیلا دینا، اور انہیں اف تک نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا، بلکہ ہمیشہ اپنے والدین کو راضی رکھنے کی کوشش کرنا۔ اس لیے کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس آدمی سے اس کے والدین راضی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جس سے اس کے والدین ناراض ہو جائے، ماں باپ ناراض ہو جائے تو خدا بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے، مصطفیٰ بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اے نوجوانوں کان کھول کر سنو اور دل کے کان سے سنو کہ اگر اللہ نہ کرے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے والدین تمہارے ماں باپ تم سے راضی ہو جائے، تم سے کبھی ناراض نہ ہو، تو ان کے سامنے عاجزی کا بازو پھیلا دینا اور کبھی اف تک نہ کہنا۔ اور ہاں اے نوجوانوں اگر تم چاہتے ہو کہ تم سے تمہارا رب راضی ہو جائے، تمہارا رب تم سے خوش ہو جائے، تو سب سے پہلے اپنے والدین کو خوش رکھو،
اور اپنے ماں باپ کو راضی کر لو اور ہمیشہ اپنے سے راضی رکھو، ورنہ اگر تمہارا باپ تم سے ناراض ہے، اگر تمہاری ماں تم سے دکھی ہے، تو تمہارا رب تم سے کبھی خوش نہیں ہوگا۔ چاہے تم مسجد میں آ کر اپنے سر کو پٹک پٹک کے مر جاؤ، پھر بھی پروردگار عالم تم سے راضی نہیں ہوگا۔ اگر رب کو راضی کرنا ہے تو ماں باپ کو راضی کرنا ہوگا، اس لیے کہ رب کی رضا ماں باپ کی رضا میں ہے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ حضرات ایک مرتبہ اور محبت سے پڑھ لیجئے نبی اور آل نبی پر صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جنت میں داخل نہ ہوگا احسان جتلانے والا اور ماں باپ کا نافرمان اور نہ شرابی۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، وہ دونوں تیری جنت اور دوزخ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کا مقصد یہ ہے کہ اگر تو اپنے والدین کی خدمت کرے گا تو تجھے جنت نصیب ہوگی، اور اگر تو اپنے والدین یعنی اپنے ماں باپ کی گستاخی و بے ادبی اور نافرمانی کرے گا تو تو دوزخ میں جائے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا کون زیادہ مستحق ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ عرض کیا پھر کون؟ آپ نے ارشاد فرمایا تیری ماں۔ پوچھا پھر کون؟ فرمایا امو کا، تیری ماں۔ پھر اس شخص نے سوال کیا، عرض کیا میرے حسن سلوک کا کون زیادہ مستحق ہے؟ فرمایا ثم ابو کا، پھر تیرا باپ۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ صحیح وقت پر نمازیں پڑھنا اور ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا اور خدا کی راہ میں جہاد کرنا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس کی ناک خاک آلودہ ہو۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ علیہ السلام کس کی؟ فرمایا اس کی جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے، ایک یا دونوں، پھر جنت میں نہ چلا جائے۔ یعنی ایسا شخص بہت ہی بد نصیب ہے، محروم القسمت ہے، کم نصیب ہے جس نے بوڑھے والدین کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، تمہارے بچے بھی تم سے نیک سلوک کریں گے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو اپنے والدین یعنی اپنے ماں باپ سے نیک سلوک کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمر بڑھا دیتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے روز جمعہ کے دن اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کرے گا وہ بخشا جائے گا اور نیکی کرنے والا لکھا جائے گا۔ محترم حضرات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بہترین بھلائی میں سے، بہترین نیکیوں میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے والد کے بعد ان کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرے اور ان کے ساتھ بھلائی کرے اور اچھے اخلاق سے پیش آئے۔ مکہ مکرمہ کے راستے میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہما کی ایک عربی یعنی ایک دیہاتی سے ملاقات ہوئی۔ اس نے آپ کو سلام کہا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہما نے اس عربی کو اپنے ساتھ سواری پر بیٹھا لیا اور اپنے سر کا امامہ شریف بھی اسے آپ نے عطا فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہما سے حضرت ابن دینار نے عرض کیا کہ یہ عربی لوگ ہیں، معمولی عطیہ پر، معمولی تحفے پر بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بات یہ نہیں بلکہ اس عربی کا باپ میرے والد ماجد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا دوست تھا، اور میں نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ بڑی نیکی یہ ہے کہ اپنے والد کے دوستوں اور ان کے متعلقین اور تمام رشتہ داروں سے بھلائی کی جائے۔ محترم سامعین کرام، وہ تھا صحابہ کرام کا جذبہ اور اخلاق حسنہ اور فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین کامل اور پختہ عقیدہ۔ لیکن حضرات آج ہمارا معاشرہ اتنا بگڑ چکا ہے، اتنا بگڑ چکا ہے اور ہمارا ماحول اتنا خراب ہو چکا ہے، خاص کر ہماری قوم کے نوجوان اتنے بگڑ چکے ہیں، یہ اپنے ماں باپ کے رشتہ دار
اور ان کے متعلقین سے کیا حسن سلوک کریں گے، یہ کیا اپنے ماں باپ کے متعلقین کو ہدیہ و تحفہ دیں گے، بلکہ یہ نوجوان اپنے ماں باپ کا ہی خیال نہیں کرتے اور نہ ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آتے ہیں اور نہ ان کی تعظیم و تکریم اور نہ ان کے ادب کا خیال رکھتے ہیں اور نہ ان کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں۔ اے میری قوم کے نوجوانوں، یاد رکھنا، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق تمہارے اوپر ہے کہ تم اس کی عبادت و بندگی کرو، اس کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکو، قرآن کی تلاوت کرو، ذکر و اذکار کرو، زکوٰۃ و خیرات دیا کرو، اگر اس لائق ہو کہ حج و عمرہ کر سکو تو حج و عمرہ کرو، رمضان کے روزے رکھو۔ بس اسی طرح اپنے ماں باپ کا حق ان کی اولاد پر بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کی عبادت و بندگی کے بعد اپنے ماں باپ کی خدمت کرے اور ہر طرح سے ان کا خیال رکھے، جس طرح سے ان کے ماں باپ نے انہیں بچپن میں پالا اور پوسا تھا، ان کا خیال رکھا تھا۔ اللہ اکبر۔ محترم حضرات، آج اس پرفتن ماحول میں کچھ ایسے نوجوان بھی ہیں، میں سب کی بات نہیں کرتا، بلکہ بعض ایسے بھی نوجوان ہیں کہ سبحان اللہ اپنے ماں باپ کا ہر طرح سے خیال رکھتے ہیں اور ان کو کسی طرح سے تکلیف نہیں پہنچاتے ہیں، تکلیف نہیں ہونے دیتے، لیکن آج اس دور پرفتن میں اکثر نوجوان ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ کو بات بات پر اپنے بچوں کی طرح ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں۔ العیاذ باللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ بعض نوجوان تو ایسے بے باک اور نڈر ہوتے ہیں کہ نہ اسے اللہ کا خوف ہوتا ہے اور نہ اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شرم و حیا ہوتی ہے۔ ایسے نوجوان اپنے ماں باپ کو ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ ساتھ گالیاں تک بھی دے دیتا ہے۔ تو اے نوجوانوں، ذرا ہوش میں آؤ اور اپنے ماں باپ کے حقوق کو پہچانو، ورنہ یاد رکھنا اگر تمہارے والدین تم سے ناراض ہیں تو تم اپنے رب کو کبھی راضی نہیں کر سکتے۔ اگر اپنے رب کو اور پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا چاہتے ہو تو پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کر لو۔ اگر تم سے تمہارے ماں باپ راضی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہیں۔ بعض نوجوان تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ماں باپ کے رہنے کے لیے اچھا سا مکان بنوا دیا ہے اور بہت سارا روپیہ کما کر دے دیے ہیں، اس لیے ہم نے اپنے والدین کے حقوق کو ادا کر دیا ہے۔ تو محترم حضرات، یاد رکھیے گا، اور اے نوجوانوں تم بھی یاد رکھنا، اگر تم یہ سمجھتے ہو ہم نے اچھا سا مکان بنوا کر اور 10-5 سال دلی، ممبئی اور دیگر جگہ کما کر ہم نے اپنے ماں باپ کے حقوق کو ادا کر دیا ہے، تو یہ تمہاری غلط فہمی اور کج فہمی، نہ سمجھی ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، یہ 2, 4, 5, 10 سال کما کر کھلانا یا ان کے لیے اچھا سا مکان بنوا دینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر تم زندگی بھر کما کر کھلاؤ اور ان کے لیے مٹی، اینٹ، پتھر نہیں بلکہ سونے کا محل بھی تیار کرا دو تو تم پھر بھی ماں باپ کے حقوق کو ادا نہیں کر سکتے۔ بلکہ حدیث پاک کی شرح میں علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنی ماں کو کاندھے پر اٹھا کر حج بھی کرا دو تو پھر بھی تم اپنی ماں کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اور بتا دو اے نوجوانوں، سنو، اگر تم زندگی بھر ماں کی خدمت کرو جیسا کہ خدمت کرنے کا حق ہے تو تمہاری ماں کو تمہاری پیدائش کے وقت درد ذہ میں جو تکلیفیں ہوئی تھی اس ایک تکلیف کا بدلہ اور حق تم زندگی بھر ادا نہیں کر سکتے۔ تو نوجوانوں، تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم نے ماں باپ کا حق ادا کر دیا ہے؟ نہیں، تم کبھی بھی اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ محترم حضرات اور میری قوم کے نوجوانوں، آج جو تمہیں کامیابی ملی ہے، چاہے وہ کسی چیز کی کامیابی ہو، تو تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ کامیابی تمہاری محنت سے ہے اور تمہارے لگن سے ہے؟ کیا یہ کامیابی تمہاری ڈگری سے ہے؟ کیا یہ کامیابی تمہاری جمع مردی سے ہے؟ کیا یہ کامیابی تمہاری دعاؤں سے ہے؟ نہیں، یہ ساری کامیابیاں تمہاری محنت و لگن اور دیگر ذرائع سے نہیں، بلکہ یہ ساری کامیابیاں اور یہ ساری برکتیں اور تمہاری عزتیں، شہرتیں تمہارے ضعیف والدین
یعنی تمہارے ماں باپ کی حسین دعاؤں کی برکت سے ہیں، اس لیے کہ سارا زمانہ سویا ہوا ہوتا ہے۔ جب سب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں اس وقت رات کی تنہائی میں، رات کے سناٹے میں تمہارے ماں باپ تمہاری کامیابی کے لیے، تمہاری عزت و شہرت کے لیے اور تمہاری لمبی عمر اور اچھی صحت و تندرستی کے لیے اپنے بستر میں دعائیں کرتے ہیں اور اپنی نیند کو تمہارے اوپر قربان کر دیتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا، اس سے معلوم ہوا کہ تمہاری ہر کامیابی کے پیچھے تمہارے ماں باپ کا ہاتھ ہے۔ اس لیے اے نوجوانوں، تم زندگی بھر اپنے ماں باپ کے حقوق کو ادا نہیں کر سکتے، اس لیے جہاں تک ہو سکے ماں باپ کی نیک دعاؤں کو اپنے گلے کا تعویذ بنا لو اور ان کی خدمت کرتے رہو اور ان کی نیک دعاؤں کو لیتے رہو، اس لیے کہ جس طرح انبیاء کرام کی دعائیں اپنی امت کے حق میں قبول ہوتی ہیں، بس اسی طرح ماں باپ کی دعائیں اپنی اولاد کے حق میں بھی قبول ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ ماں باپ کی خدمت کا صلہ کیسا ہوتا ہے اور ان کی دعاؤں کی کیسی برکتیں ہوتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ، جنت میں میرا رفیق یعنی میرا ساتھی اور میرا دوست کون ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فلاں شہر میں جاؤ، وہاں قصاب دکاندار رہتا ہے، وہ تمہارا جنت کا ساتھی ہے۔ اس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، وہ دکان پر بیٹھا ہوا تھا، اس کی نظر آپ کے چہرے انور پر پڑی تو کہنے لگا، اے جمیل عزت والے، کیا آپ میری دعوت قبول کر سکتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، ہم نے تمہاری دعوت قبول کی۔ آپ اس کے ساتھ اس کے گھر تشریف لے گئے، دسترخوان بچھایا گیا اور جب کھانا شروع کیا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ دکاندار ایک لقمہ خود کھاتا ہے اور ایک لقمہ بوڑھے اور ضعیف ماں باپ کو دیتا ہے۔ اس کے والدین نے حضرت کلیم اللہ علیہ السلام کو دیکھا تو متبسم ہوئے، مسکرانے لگے اور آپ کی نبوت اور رسالت کی گواہی دی، اور اسی وقت دونوں کا انتقال ہو گیا۔ اس دکاندار نے حضرت کے ہاتھ مبارک کو، دست مبارک کو بوسہ دیا اور کہا، انت موسیٰ رسول اللہ، آپ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تجھے کیسے معلوم ہو گیا کہ میں موسیٰ کلیم اللہ ہوں؟ اس نے عرض کیا کہ یہ دونوں میرے ماں باپ تھے، جب یہ ضعیف ہو گئے تو میں ان کو ساتھ رکھتا تھا، جب تک یہ دونوں کھا پی نہ لیتے تھے تو میں نہ کھاتا تھا، اور میرے یہ والدین ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے تھے کہ یا رب، جب تک ہم موسیٰ علیہ السلام کو نہ دیکھ لیں ہماری روح قبض نہ کرنا۔ میں نے دیکھا کہ ان کا انتقال ہو گیا تو میں نے جان لیا کہ آپ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تو پھر آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ تجھے بھی بشارت ہو، تجھے بھی بشارت ہو، خوشخبری ہو، فَإِنَّكَ رَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ، تو میرا جنت میں رفیق یعنی کہ تو میرا ساتھی اور دوست ہے۔ آپ نے فرمایا، اے بندے خدا، جب تو اپنے ماں باپ کو کھانا کھلاتا وہ سیر ہو کر تیرے حق میں یہ دعا کرتے کہ یا اللہ، ہمارے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا ساتھی بنا، ان کی یہ دعا قبول ہو چکی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ محترم سامعین حضرات، اور خاص کر اے ہماری قوم کے نوجوان، دیکھا آپ نے کہ ماں باپ کی خدمت کا کیسا صلہ ہوتا ہے، کتنی برکتیں ہوتی ہیں، اور ماں باپ کی دعائیں اپنی اولاد کے حق میں کس طرح مقبول بارگاہ الہی ہوتی ہیں۔ اس لیے اے نوجوانوں، کبھی بھی اپنے ماں باپ کی خدمت میں کوتاہی نہ کرنا اور نہ کسی طرح سے ان کو تکلیف و اذیت دینا، اس لیے کہ ماں باپ کی خدمت اور ان کی دعائیں ہی دونوں جہان کی کامیابی ہے۔ آئیے حضرات، ماں باپ کی خدمت کا صلہ اور اس کی برکتیں کتنی اور کیسی ہوتی ہیں، اس سلسلے میں بخاری شریف کی ایک حدیث پاک کا ترجمہ پیش خدمت ہے، اسے بھی ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے لوگوں میں سے 3 آدمی سفر کر رہے تھے کہ بارش ہونے لگی، بارش سے پناہ لینے کے لیے وہ تینوں ایک پہاڑ کی غار میں داخل ہو گئے۔ جب وہ اندر داخل ہوئے تو ایک چٹان اوپر سے گری
اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہتر عمل کے وسیلہ سے دعا کرو جو تم نے کیا ہو تاکہ یہ مصیبت ہم سے دور ہو جائے۔ ایک نے کہا اللہم ان کان لی ابوان شیخان کبیران، اے اللہ میرے ماں باپ بہت بوڑھے تھے، میں باہر جا کر جانور چراتا تھا، پھر واپس آ کر دودھ دھو کر پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا اور بعد میں اپنے بیوی بچوں کو پلاتا۔ ایک رات میرے واپس آنے میں تاخیر ہو گئی، دیر ہو گئی، میرے والدین سو گئے تھے، میں نہیں چاہتا تھا کہ انہیں نیند سے جگاؤں، رات بھر میں ان کے انتظار میں جاگتا رہا کہ شاید بیدار ہو جائیں، شاید نیند سے آنکھ کھل جائے اور میں ان کو دودھ پیش کروں، اور اسی انتظار میں سویرا ہو گیا۔ یا اللہ اگر میں نے یہ عمل صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے تو پتھر ہٹا دے تاکہ ہم آسمان دیکھ سکیں۔ پھر وہ پتھر کچھ ہٹ گیا۔ دوسرا آدمی کہنے لگا یا اللہ ایک عورت کے ساتھ مجھے بڑی محبت تھی، جب اس کے ساتھ مجھے بدکاری کا موقع ملا تو میں نے برائی کا ارتکاب نہ کیا، اگر میں نے تیری رضامندی کے لیے یہ کام کیا ہے تو پتھر ہٹا دے۔ مزید پتھر ہٹ گیا۔ تیسرے آدمی نے کہا یا اللہ میں نے ایک مزدور کو تھوڑے سے جوار کے بدلے میں کام پر لگایا، جب میں اسے دینے لگا تو مزدور لینے سے انکار کر دیا، میں نے اس جوار کو کھیت میں بو دیا، اس سے جو نفع حاصل ہوا تو اس حاصل شدہ نفع سے میں نے گائے بیل اور چرواہا خریدا تو ان سے آگے مال بڑھا بڑی کثرت سے۔ پھر وہی مزدور کچھ عرصہ کے بعد، کچھ سالوں کے بعد میرے پاس آیا اور کہا اے اللہ کے بندے تو مجھے میرا حق دے دے۔ میں نے کہا ان گائے بیلوں اور چرواہے کے پاس جاؤ اور انہیں لے لو، یہ سب تمہارا ہی مال ہے۔ اس مزدور نے مجھ سے کہا تم میرے ساتھ مذاق کرتے ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ سب میرا ہی مال ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تم سے مذاق نہیں کر رہا ہوں، حقیقت میں وہ سب تیرا ہی مال ہے۔ یا اللہ اگر میں نے یہ سب تیری خوشنودی کے لیے، تیری رضا کے لیے کیا ہے تو یہ پتھر ہٹا دے۔ چنانچہ وہ سارے کا سارا پتھر غار کے منہ سے ہٹ گیا۔ محترم سامعین حضرات، اس سے پتہ چلا کہ ماں باپ کی خدمت کی برکت سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں، تکلیفیں دور ہوتی ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ماں باپ کی خدمت گزاروں کی دعا کو قبول بھی فرماتا ہے۔ اور حضرات ماں باپ کی خدمت کے ساتھ ساتھ برائی سے دور رہنے اور گناہوں سے نفرت کرنے کے سبب بھی مصیبتیں دور ہوتی ہیں، تکلیفیں دور ہوتی ہیں، دعائیں بھی مقبول بارگاہ الہی ہوتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ بندگان خدا کے ساتھ صلہ رحمی اور نیک سلوک کرنے سے بھی مصیبتیں دور ہوتی ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے کے لوگوں کی دعائیں جلد سے جلد قبول ہوتی تھی اور مصیبتیں دور ہوتی تھی، وہ اس لیے کہ وہ لوگ اپنے ماں باپ کی خدمت میں کوتاہی نہیں کرتے تھے اور نہ ان کے حقوق کو ادا کرنے میں لاپرواہی برتتے تھے، بلکہ پہلے کے لوگ اپنے ماں باپ کی خدمت کو اپنی زندگی کا اہم حصہ تصور کرتے تھے، اور ماں باپ کی خدمت اپنی زندگی کا اہم حصہ بھی ہے۔ اور حضرات وہ لوگ ہمیشہ گناہوں سے نفرت کرتے تھے اور گناہوں سے محفوظ رہتے تھے اور بندگان خدا پر مہربان رہتے تھے اور حسن سلوک بھی کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ ہمیشہ کامیاب رہتے تھے اور کامیابی ان کا قدم چومتی تھی اور کامیابی ان کا مقدر بن گئی تھی۔ لیکن آج ہر گھر میں بربادی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ نافرمان بن چکے ہیں، نوجوان بگڑ چکے ہیں، اولادیں بگڑ چکی ہیں، ہمارا معاشرہ بگڑ چکا ہے، ہمارا ماحول خراب ہو چکا ہے۔ گناہوں سے نفرت کرنے کی بجائے دن رات گناہوں میں ملوث رہتے ہیں، ماں باپ کی خدمت گزاری کے بجائے ماں باپ کو طرح طرح سے پریشان کرتے ہیں، بندگان خدا کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے بجائے ان سے بدگمانیاں اور ان سے بغض و حسد کا شکار بن چکے ہیں۔ محترم حضرات ماں باپ کی عظمتوں کو پہچانو اور ماں باپ کی اہمیت کو سمجھو۔ ماں باپ کی بڑی عظمتیں ہیں، ان کی خدمت کرنے کی بڑی برکتیں اور رحمتیں ہیں، اور والدین کا مقام بہت ہی اونچا مقام ہے، جیسا کہ اللہ کے پیارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس فرمان ہے الجنت تحت اقدام الامہات، یعنی کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی مقدس فرمان ہے الوالد اوسط ابواب الجنہ، یعنی کہ باپ جنت کے دروازے
دروازوں میں بیچ کا دروازہ ہے، کہیں پہ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ خاتم پیغمبراں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں النظر الی وجہ الوالدین عبادت، یعنی کہ ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، یعنی کہ جس طرح قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، قرآن کو پڑھنا عبادت ہے، قرآن کو چھونا عبادت ہے، کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے، اسی طرح ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھے، محبت کی نظر سے دیکھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک حج مقبول و مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، اگر کوئی اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت سے 100 مرتبہ دیکھے تو اس کا کیا ہوگا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، اگر کوئی اپنے ماں باپ کو محبت سے 100 بار بھی دیکھے تو اس کو 100 حج مقبول و مبرور کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرات، یہ ہے ماں باپ کا مقام و رتبہ اور ان کی فضیلتیں اور ان کے خدمت کی برکتیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نیک، متقی اور پرہیزگار بنائے، اور خاص کر ہمارے نوجوانوں کو اور ہر ایک کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے اور ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بھی دعا ہے کہ ہر ماں باپ کو اپنی اولاد پر برابری کا نظر رکھنے اور حق فیصلہ کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام پیاروں کے صدقے میں، خاص کر مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے صدقے میں ان مشکل حالات کو دور عطا فرمائے، اور ہم سبوں کو مسلک اہل سنت یعنی مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے اور فرمودات تاج الشریعہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اسلام زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد، بستی بستی، قریہ قریہ، تاج الشریعہ تاج الشریعہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل محمد ارشد عالم نوری کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہمارے ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، اور لائک اور شیئر بھی کریں۔